بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قافلہ جب چلا مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچا، بیت اللہ کے قریب ہی تھا، مغمس کے مقام پر، مغمس مقام ہے وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پہ عرب والوں کے، مکہ مکرمہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ انہوں نے ان اونٹوں پر حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے اندر، ان اونٹوں کے اندر، جو قریش کے سردار عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں، ان کے 200 اونٹ تھے، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ تو ادھر اس نے ابھی حملہ نہیں کیا، اس نے پہلے اپنا سفیر ایک بھیجا۔ اس مقام پر جب پہنچ گیا، اس نے یہاں سے اپنا ایک سفیر بھیجا جس کا نام تھا حناطہ حمیری۔ اس کو بھیجا کہ جا کے مکہ مکرمہ کے سرداروں سے کہو کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو وہ سفیر جب گیا وہاں پہ مکہ مکرمہ میں، تو لوگوں نے اس کو عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے ان کا پتہ دیا۔ وہ اس پتے پر گیا، ان سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ ابرہہ کا یہ پیغام ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ بھئی بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور لیکن اتنا بتا دوں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر گرائیں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا آپ کا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، انہوں نے یہ بھی بات کہہ دی۔ تو سفیر جو تھا اس نے کہا کہ آئیں آپ کو میں ابرہہ کے ساتھ ملاقات کرواؤں۔ وہ اپنے عبد المطلب کو ساتھ لے کر فوجی کیمپ جہاں پہ ان کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ لے گیا، ابرہہ سے ملاقات کروائی۔ جب آ رہے تھے عبد المطلب اور سفیر، تو اس کو بتایا گیا کہ قریش کا سردار عبد المطلب آ رہے ہیں۔ اس نے جب دور سے دیکھا آتے ہوئے تو یہ کھڑا ہوا، اپنے تختے سے اٹھا، اس نے کہا بڑا وجیح چہرہ ہے، بڑے عظمت والا شخص لگ رہا ہے۔ یہ اٹھا، اپنے تختے سے اٹھ کر نیچے آ گیا، اور اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں تختے پر بیٹھوں اور ان کو نیچے بیٹھاؤں۔ یہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا نیچے آ کے۔ اس نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا لینا چاہتے ہیں، کس غرض کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے اس وقت کہا کہ جب آپ کو میں نے دور سے دیکھا تو میرے دل میں ایک وقت آپ کی پیدا ہو گئی، عزت و احترام نہ آیا، لیکن جب آپ نے 200 اونٹوں کی بات کی، بیت اللہ کی نہیں بات کی جو آپ کے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس کی بات نہیں کی، صرف اپنے 200 اونٹوں کی جب آپ نے بات کی تو میرے دل میں وہ وقت جو آپ کے آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا میرا تعلق ان 200 اونٹوں کے ساتھ ہے، میں ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس کو آپ گرانے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، جو اس کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کو 200 اونٹ دے دیے گئے، واپس دے دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ کچھ اور سردار بھی اس کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ابرہہ کے ساتھ۔ انہوں نے اس کو پیشکش کی کہ ہم آپ کو سال کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا 1/3 حصہ دے دیں گے، آپ واپس لوٹ جائیں، حملہ نہ کریں۔ تو ابرہہ نے کہا مجھے کوئی خراج، ٹیکس وغیرہ یا 1/3 حصہ کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں صرف اب بیت اللہ کو گرا کر ہی جاؤں گا، اور آپ کا اللہ میرے ہاتھوں سے بیت اللہ کو نہیں بچا سکتا، یہ اس نے الفاظ کہے۔ تو عبد المطلب واپس آئے، اپنے 200 اونٹ بھی واپس لے آئے، سیدھا مکہ مکرمہ بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ جا کر بیت اللہ کے دروازے کو چمٹ کر دعا مانگی، اور اللہ سے آہوزاری کے ساتھ دعا مانگی، اور کہا کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں، تو ہی اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔
اور انہوں نے تمام لوگ جو ساتھ تھے وہ بھی ساتھ تھے، جو ابراہہ کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تھے بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے، وہ بھی عبد المطلب کے ساتھ تھے۔ تو عبد المطلب اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب پہاڑیوں پر نکل جاتے ہیں، مختلف پہاڑیوں پر نکل جاتے ہیں۔ ان کو امید ہو گئی تھی کہ اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اللہ اپنے گھر کی اس طرح ہی حفاظت کریں گے، اور اس غرض سے مختلف پہاڑیوں پر چلے گئے۔